السلام علیکم۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 61۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، درختوں میں ایک درخت ایسا ہے کہ جس کے پتے نہیں جھڑتے، اور مسلمان کی مثال اسی درخت کی سی ہے۔ بتاؤ وہ کون سا درخت ہے؟ یہ سن کر لوگوں کا خیال جنگل کے درختوں کی طرف دوڑا۔ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میرے دل میں آیا کہ وہ کھجور کا درخت ہے، مگر میں اپنی کم سنی کی شرم سے نہ بولا۔ آخر صحابہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ وہ کون سا درخت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ درخت کھجور کا درخت ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 62۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، درختوں میں سے ایک درخت ایسا ہے کہ اس کے پتے نہیں جھڑتے، اور مسلمان کی بھی یہی مثال ہے۔ وہ کون سا درخت ہے؟ یہ سن کر لوگوں کے خیالات جنگل کے درختوں میں چلے گئے۔ عبداللہ نے کہا، میرے دل میں آیا کہ میں بتا دوں کہ وہ کھجور کا درخت ہے، لیکن وہاں بہت سے بزرگ موجود تھے، اس لیے مجھ کو شرم آئی کہ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ہی بیان فرما دیجئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ وہ درخت کھجور کا درخت ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 63۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بار مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، اتنے میں ایک شخص اونٹ پر سوار ہو کر آیا اور اونٹ کو مسجد میں بٹھا کر باندھ دیا، اور پوچھنے لگا، بھائیو، تم لوگوں میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت لوگوں میں تکیہ لگائے بیٹھے ہوئے تھے۔ ہم نے کہا، محمد یہ سفید رنگ والے بزرگ ہیں جو تکیہ لگائے ہوئے تشریف فرما ہیں۔ تب وہ آپ سے مخاطب ہوا اور بولا، اے عبد المطلب کے فرزند۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں آپ کی بات سن رہا ہوں۔ وہ بولا، میں آپ سے کچھ نئی باتیں دریافت کرنا چاہتا ہوں، وہ ذرا سختی سے بھی پوچھ سکتا ہوں، تو آپ اپنے دل میں برا نہ مانیے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں، جو تمہارا دل چاہے پوچھو۔ تب اس نے کہا کہ میں آپ کو آپ کے رب اور اگلے لوگوں کے رب تبارک و تعالیٰ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں، کیا آپ کو اللہ نے دنیا کے سب لوگوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں یا میرے اللہ۔ پھر اس نے کہا، میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کی قسم دیتا ہوں، کیا اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رات دن میں 5 نمازیں پڑھنے کا حکم فرمایا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں یا میرے اللہ۔ پھر کہنے لگا، میں آپ کو اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں، کیا اللہ نے آپ کو یہ حکم دیا ہے کہ سال بھر میں ایک مہینہ رمضان کے روزے رکھو؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں یا میرے اللہ۔ پھر کہنے لگا، میں آپ کو اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں، کیا اللہ نے آپ کو یہ حکم دیا ہے کہ آپ ہم میں سے جو امیر ہیں ان سے زکوٰۃ وصول کر کے ہمارے محتاجوں میں بانٹ دیا کریں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے اللہ، جو شخص کہنے لگا جو حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے لائے ہیں میں ان پر ایمان لایا، اور میں اپنی قوم کے لوگوں کا جو یہاں نہیں آئے ہیں بھیجا گیا ہوں، تحقیق حال کے لیے آیا ہوں۔
صحیح بخاری حدیث نمبر 64۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو اپنا ایک خط دے کر بھیجا اور اسے یہ حکم دیا کہ اسے حاکم بحرین کے پاس لے جائے۔ بحرین کے حاکم نے وہ خط راہ شام ایران کے پاس بھیج دیا۔ جس وقت اس نے وہ خط پڑھا تو چاک کر ڈالا۔ راوی کہتے ہیں اور میرا خیال ہے کہ ابن مسیب نے اس کے بعد مجھ سے کہا کہ اس واقعے کو سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل ایران کے لیے بد دعا کی کہ وہ بھی چاک شدہ خط کی طرح ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں گے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 65۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی بادشاہ کے نام دعوت اسلامی دینے کے لیے ایک خط لکھوایا۔ لکھنے کا ارادہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا گیا کہ وہ بغیر مہر کے خط نہیں پڑھتے، یعنی بے مہر کے خط کو مسترد نہیں سمجھتے۔ تو پھر ان کے لیے ایک چاندی کی انگوٹھی بنوائی گئی جس نے محمد رسول اللہ گندا تھا۔